اللہ کریم فرمائے گا بتا، اور اس وقت تک قیامت کے دن کوئی بندہ اپنی جگہ سے جہاں کھڑا کیا جائے گا قدم بھی نہیں اٹھا سکے گا، بتا یہ مال کیسے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا؟ یہ ایک سوال ہے، حدیث مبارکہ۔ کمائی کے ذرائع کیا تھے اور جہاں جہاں تو خرچ کرتا تھا وہ کہاں کہاں خرچ کرتا؟ مجھے جواب دے۔ اب اگر تو کمائی خلاف شرع تھی تب بھی پھنس گیا، رب کی بارگاہ میں کیسے جواب دے گا؟ اور کمائی تو حلال کی تھی لیکن جن کاموں پہ خرچ کرتا رہا وہ خلاف شرع تھے تب بھی پھنس گیا۔ اور حدیث یہ ہے کہ جب تک، اور بھی اس کے ساتھ سوال آتے ہیں، ہم اپنے متعلقہ موضوع کے ساتھ بات کو لے آئیں، جب تک یہ بندہ یہ جواب نہیں دے سکے گا کہ کیسے کمایا تھا اور کہاں خرچ کیا تھا، اس وقت تک اس کو محشر کے دن قدم نہیں اٹھانے دیں گے۔ اب ذرا سوچو، جو میں اصول اپنے بھائیوں بزرگوں کو دے رہا تھا، اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ذرا سوچو، اگر ہماری کمائی کے اندر خلاف شرع معاملات ہیں، اگر جس کے ہر بندے کو اپنے معاملات کا پتہ ہوتا ہے، تو جب محشر کے دن سرکار مدینہ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ آپ کو سنائی، اللہ کریم فرمائے گا بتا تو نے کیسے کمایا تھا۔ اگر وہ کمائی کا ذریعہ دنیا میں ہم ناجائز استعمال کرتے رہے، آپ سے سوال ہے پھر اللہ کا سامنا کیسے ہو سکے گا؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کوئی میری عبارت نہیں ہے، یہ عبارت تاجدار مدینہ علیہ السلام نے عطا فرمائی کہ اللہ فرمائے گا تیرا قدم نہیں اٹھنے دیں گے یہاں سے اس وقت تک جب تک یہ نہیں بتائے گا مال جو تو دنیا میں کماتا رہا ہے کمائی کا ذریعہ کیا تھا بتا۔ اب جس نے شریعت کے مطابق کمایا ہوگا اس کو کوئی پریشانی ہوگی؟ تو پریشانی کس کو ہوگی؟ جس نے شریعت کے قوانین کو توڑ کر حرام مال کو جمع کیا ہوگی پریشانی کہ نہیں ہوگی؟ اور ایسی پریشانی ہوگی، ایسی ندامت ہوگی، اتنا ذلت اور خواری اور رسوائی ہوگی کہ اس کا تصور ہم کم از کم پیش نہیں کر سکتے، اس کا تصور نہیں پیش کیا جا سکتا۔ اندازہ تو لگا 50,000 سال کا دن ہے، فرمایا قدم نہیں اٹھانے دے گا جب تک جواب نہیں دے گا، اور جب جواب نہیں دے گا تو فرشتے گھسیٹتے وہ دوزخ کے سپرد کر دیں گے۔ سوال کا جواب دے گا تو ٹھیک ہے، نہیں دے گا تو دوزخ۔ تانبے کی مثل دہتی ہوئی زمین ہو، سورج جو لاکھوں کلومیٹر دور کھڑا ہے یہ بندے کے سامنے اور سیدھا رخ بندے کی طرف کیے ہوئے ہو، بھوک پیاس سے جان نکل رہی ہو، زبانیں بھوک پیاس سے لٹک چکی ہوں، ذرا میں تصور پیش نہیں کر سکتا، ایک خاکہ ہے۔ کیوں؟ تصور تو وہ پیش کرے جس نے وہ منظر دیکھا ہو، ہم نے تو نہیں دیکھا۔ ایک خاکہ ہے کہ ایسے حالات میں جب زبانیں باہر نکلی پڑی ہوں گی پیاس، اور پیاس سے سوکھ کر مثل کانٹے کے سخت ہو چکی ہوں گی، اور آگے پوچھنے والا کوئی میں اور آپ، ایسا کوئی بندہ نہیں، رب ذوالجلال والاکرام، اور جو اس کی حدوں کو توڑ کے جائے وہ اس پہ غضب فرمائے گا، غضب۔ اور جب وہ غضب پہ تل جائے تو کائنات میں اس کی مخلوق میں کوئی بھی نہیں جو صرف اس کے سامنے کھڑی رہے، جواب دینا تو دور کی بات ہے۔ اور میرے آقا کریم نے فرمایا، اللہ کریم فرمائے گا بتا کیسے کمایا تھا، مال کیسے اکٹھا، ذرائع کیا تھا۔ سوچا ہے کبھی آج ہم اپنی مختلف خواہشات، اپنے بچوں کی خواہشات، اپنی بیوی کی خواہشات، ان کی لمبی لمبی امیدیں، ان کو پورا کرنے کی غرض سے ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ اتنا مال کمانا ہے، ہمیں یہ کوئی پتہ نہیں کہ کمانا کیسے ہے۔ یہ بہت ہی نقصان دہ بات ہے مسلمان کے حق میں،
نہایت ہی نقصان دہ بات ہے ایک مسلمان کے میرے بھائی 1000 روپیہ جو حرام سے آ رہا ہے اس سے بہتر ہے فقط 20 روپے آئیں لیکن حلال کے. کیسے ہوں؟ بھوک سے آپ نہیں مرے. آپ نے اتنی لمبی عمر گزار لی ہے, اتنی, کئی سال, 25 30 50 55 60 70 بیٹھے ہیں تقریباً اس عمر کے. آپ میں سے کوئی بندہ بھوکا مر گیا ہو, چلو آپ نہیں, ارد گرد دیکھا ہو فلاں بندہ مر گیا بھوک کی وجہ سے, معلوم ہوا کہ مالک بھوکا نہیں مرنے دیتا. مالک یہ پرندے روزانہ صبح نا اپنے گھونسلوں سے بھوکے اڑ کے جاتے ہیں. ہم تو معیشت کی تلاش میں جاتے ہیں نا, ناشتہ کر کے جاتے ہیں, اور پرندے بھوکے اڑ کے جاتے ہیں. میں ایک روایت پڑھ رہا تھا, فرمایا کاش کہ انسان بھی اپنے رب پہ ایسے ہی بھروسہ کر لے جیسے ان پرندوں نے رزق کے معاملے میں بھروسہ کیا ہوا ہے. تو جو پرندوں کو دے رہا ہے انسان اشرف المخلوقات ہے, اس کو بھوکا مرنے دے گا. لیکن انسان کی ہوس, انسان کی لالچ, انسان کی جھوٹی موٹی خواہشات, لمبی لمبی امیدیں جو اس نے باندھ رکھی ہیں, یہ اس کو مجبور کرتی ہیں خلاف شرع طریقے سے کمائی پر, یہ اس کو مجبور کرتی ہیں مال و دولت کے جمع کرنے پر.